بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم کلام کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے جسے اسٹرکچر آف ایکسپریشن کہتے ہیں۔ اسٹرکچر آف ایکسپریشن، ہیئت کلام، جب آپ بات کرتے ہیں نا تو اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے۔ میں بات کروں گا تو بھی اسی اسٹرکچر میں ڈالوں گا۔ وہ ایک اسٹرکچر بات سمجھ لیں کہ ایک پہلے سے آلریڈی طے شدہ پیمانہ ہے۔ میں بھی اپنی بات کروں گا تو اسی اسٹرکچر میں ڈال کر کروں گا، آپ کریں گے تو بھی اسی اسٹرکچر میں ڈال کر کریں گے۔ ہم جتنے بھی انسان ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہماری کمیونیکیشن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک مشترک ہیئت کلام کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اس ڈھانچے میں ہماری بات دوسروں کے لیے قابل فہم ہوتی ہے یا دوسروں کی بات ہمارے لیے قابل فہم ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ اس اسٹرکچر آف ایکسپریشن سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے تو بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بات اسٹرکچر آف ایکسپریشن سے باہر نکل گئی ہے، لہذا نہ میرے لیے قابل فہم رہی ہے نہ کسی اور کے لیے قابل فہم رہی ہے۔ تو اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب کے لیے پری سپوزڈ ہوتی ہیں، پری کنسیوڈ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے متعلق اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب فلاں آدمی شیر دل انسان ہے، شیر دل ہے، تو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سننے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے۔ نہ مجھے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ مجھے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ اسے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوتی ہے۔ میرے بیان کے لیے اسٹرکچر آف ایکسپریشن پہلے سے موجود ہے اور اسے سمجھنے کے لیے بھی موجود ہے۔ میرے سمجھنے کا بھی وہی پیمانہ ہے، اس کے سمجھنے کا بھی وہی پیمانہ ہے، میرے بیان کرنے کا بھی وہی پیمانہ ہے، اس کے بیان کرنے کا بھی وہی پیمانہ ہے۔ ہمارے درمیان مکالمہ، گفتگو، بات چیت جتنی بھی ہے، یہ ساری کی ساری اس اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے میڈیم سے ہو کر گزرتی ہے اور دوسروں تک پہنچتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آلریڈی پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ بہترین سے بہترین شعر ایک آیا ہے، اس شعر کے اندر جتنے بھی شعری محاسن موجود ہیں میں اسے بیان نہ کر سکوں، اس کا امکان موجود ہے، لیکن ان محاسن سے میں مستفید بھی نہ ہوں، ان سے میں لطف اندوز بھی نہ ہوں، اس کا امکان نہیں ہے۔ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں کسی دوسرے کی اپنی بات کو، یا کوئی بھی بندہ جو وہ بات کرنا چاہ رہا ہے، اس نے جملے کی جو ساخت بنا رکھی ہے، اس جملے کی ساخت کے اندر اس نے کس جگہ پر کنایہ استعمال کیا ہے، کہاں تلمیح استعمال کی ہے، کہاں مجاز استعمال کیا ہے، ہو سکتا ہے اسے پتہ نہ ہو، وہ اس کو بیان نہ کر سکے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے کبھی مجاز استعمال ہی نہ کیا ہو، اس نے کنایہ کبھی استعمال ہی نہ کیا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہوتا ہے وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور اس اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے اندر یہ ساری چیزیں آلریڈی موجود ہوتی ہیں، اور ہم انسان جب ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، زبان کے اندر لسانیات میں جس قدر بھی پیچیدگی پیدا ہوتی چلی جائے، آپ جب بھی اس پر غور کریں گے تو آپ کو ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو بیان کرنا شاید نہ آئے کہ میرے بیان کے اندر کیا کیا نزاکتیں آئی ہیں اور کیا کیا محاسن پیدا ہوئے ہیں، کہاں کہاں خرابی آئی ہے، اسے میں بیان تو شاید نہ کر سکوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسے جان نہ سکوں، سمجھ نہ سکوں۔ مثال کے طور پر لاجیکل کنسسٹنسی وغیرہ جتنی بھی ہیں، ان تمام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے سے ایک الگ محنت کرنی پڑتی ہے۔ طالب علم جو لاجک کو جانتے سمجھتے ہیں وہ اس کو بیان بھی کر سکتے ہوتے ہیں، انہیں ان تراکیب کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ میں فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں آدمی کی لاش رات بھر دھوپ میں پڑی رہی، اب آپ کو میری اس بات کو غلط کہنے کے لیے
یا سمجھنے کے لیے جا کے کہیں سے یہ تجربہ نہیں کرنا پڑے گا کہ رات کے وقت دھوپ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ پہلے سے کچھ چیزیں میرے ادراک میں موجود ہیں، پری کنسیوڈ ہیں، انہی پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے دائرے میں رہتے ہوئے میں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہوں۔ اس کے اندر میرے بیان میں کہیں شدت آتی ہے، کہیں غم آ جاتا ہے، کہیں تمنا آ جاتی ہے، کہیں خواہش آ جاتی ہے، کہیں اور مختلف مراحل ہیں، جیسے حکم ہے، جیسے تمنا ہے، جیسے آرزو ہے، جیسے کوئی خبر دینا ہے، جیسے کسی کو علم پہنچانا ہے، اور یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو مختلف اس کے ایکسپریشن کے مختلف راستے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جا کر پڑے گا اسی اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں جس میں مجھے اور آپ کے درمیان ایک کمیونیکیشن پیدا ہو جائے گی۔ یہاں پر متکلم اور سامع، مصنف اور قاری کا ایک فرق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ قاری کے ذہن میں ایک معنی پیدا ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں ابداع معنی پیدا ہوئے ہیں، ان معنی کو میں جا کر اس اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں جا کر ڈالتا ہوں، اسے ایک ایکسپریشن دیتا ہوں۔ جب میں اسے وہ ایکسپریشن دے چکا ہوتا ہوں تو آگے جو سامع ہے، جو قاری ہے، وہ میرے انہی معنی کو اخذ کر رہا ہوتا ہے جو میرے دماغ میں ابدا ہوا ہے۔ میرا ذہن اپنا ہے، اس کا ذہن اپنا ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان جو کامن چیز ہے وہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے، جس نے میرے ابداع معنی کو بے عین ہی اسی طرح دوسرے تک پہنچا دیا ہے، جو کچھ میں بتانا چاہتا ہوں وہ اس تک پہنچ گیا ہے۔ ابداع اور اخذ معنی، متکلم کے دماغ میں معنی کا ابداع ہوتا ہے اور سامع کے دماغ میں اس کا اخذ معنی ہوتا ہے۔ اخذ معنی اور ابداع معنی کے درمیان عینیت ہوتی ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں دوسرا وہی کچھ سمجھ رہا ہے، میرے دماغ میں جو ابداع ہوا ہے دوسرے نے اسے اخذ کیا ہے۔ دوسرے نے دوسرے کی بات کو جب وہ بیان کرتا ہے، جب وہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں اسی میرے معنی کو جو اس نے سمجھا ہے اسے جب وہ بیان کرتا ہے تو اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ میری بات کو اس نے پوری طرح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا۔ یعنی میرے لیے ابداع اور اخذ معنی بنیادی شرط ہے، بنیادی شرط ہے ابداع اور اخذ معنی، یہاں کسی قسم کا کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ پرابلم کہاں آتی ہے؟ جب میں اسے ری ایکسپریس کرتا ہوں بطور سامع کے، اسے دوبارہ بیان کرتا ہوں، تو جب میں دوبارہ بیان کرتا ہوں تو یہ بات مجھ پر کھلتی ہے کہ میں نے جو مطلب متکلم پر یہ بات کھلتی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا تھا اس نے اس بات کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا۔ نہیں، صرف متکلم پر نہیں، جتنے اور لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے میری بات کو وہی کچھ سمجھا ہوتا ہے جو میں نے بتایا ہوتا ہے، انہیں بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے بات غلط سمجھی ہے، کیونکہ جب میری بات کے معاملے میں غلط فہمی کا اصول کام کرے گا نا، کہ میری بات کو سمجھنے میں دوسرے نے غلطی کی ہے، دوسرے نے میری بات سمجھنے میں غلطی کی ہے، یہ غلطی کا امکان صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ بات کو بیان کرتا ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ میں اس کا جج ہوتا ہوں، بلکہ جتنے لوگ میری بات پہلے سے سمجھ چکے ہیں وہ سب وہ لوگ اس چیز کے جج ہوتے ہیں کہ اس نے سمجھنے میں کیا غلطی کی ہے۔ تو اس لیے ابداع معنی اور اخذ معنی دو اذہان کے درمیان انٹریکشن کا میڈیم وہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہوتا ہے۔ اس اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ وہاں ایک جملے کی ساخت ہوتی ہے، پہلے فعل، بعد میں فاعل، بعد میں مفعول، پہلے فاعل، بعد میں فعل، بعد میں مفعول، مطلب جملے کو ساخت دی جاتی ہے۔ اسی ساخت کے اندر اگر تبدیلی واقع کر دی جائے، فاعل کو آپ
مقدم کر دیں مفعول پر، مفعول کو مقدم کر دیں فاعل پر۔ اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں بیان کرتے، اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں وہ بات جب آتی ہے تو اگر آپ نے اپنی بات بیان کرنے میں اور اسٹرکچر آف ایکسپریشن کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہوئے آپ نے اپنی بات اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے میڈیم سے پہنچائی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں آپ نے مفعول کو مقدم ٹھہرایا ہو سمجھنے والا یہ سمجھے کہ نہیں مفعول مقدم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فاعل اب مقدم نہیں رہا، مفعول مقدم ہو گیا، یعنی بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، کون سی بات کو کس طرح سے بیان کرنا ہے، کس بات پر زور دینا ہے اور کس بات کے نتیجے میں مجھ تک بات پہنچنی ہے، یہ سارے کے سارے آلریڈی موجود ہوتے ہیں۔ اسے نظم کہا جاتا ہے، نظم کلام۔ اسٹرکچر آف ایکسپریشن کو نظم کلام کہا جاتا ہے۔ اسٹرکچر آف ایکسپریشن پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، پری کنسیوڈ ہوتا ہے۔ ہم اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی بات اس طرح سے بیان کرتے ہیں تو ہمیں اپنے انداز بیان میں بھی ایک تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ اس انداز بیان کی تبدیلی سے اسٹرکچر آف ایکسپریشن میں آنے والے معنی میں کمی بیشی زیادتی آ جاتی ہے، یا یہ آ جاتا ہے کہ کون سی بات کو زیادہ قوت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور کون سی بات کو قوت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ متکلم مجھ تک کیا بات پہنچانا چاہتا ہے، مجھ پر کس بات کو کھولنا چاہتا ہے، مجھے اس کے انداز بیان سے، اس کے انداز تحریر سے، اس کے انداز تصنیف سے اندازہ ہو جاتا۔ میں پڑھنے والا تربیت یافتہ کاری کا یہی ایک اصول ہوتا ہے۔ اگر آپ تربیت یافتہ کاری نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن تربیت یافتہ ہونا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایکسٹرنل آپ کمی ہے، آپ کے اندر ایک شارٹ کمنگ ہے، ایکسٹرنل شارٹ کمنگ ہے، ایک خارجی کمی ہے جسے آپ نے پورا کرنا ہے، اور آپ تربیت یافتہ کاری بن کر آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جسے نظم کلام کہا جاتا ہے وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے۔ ہر کلام نظم کے ساتھ ہی قابل فہم ہوتا ہے، بغیر نظم کے کوئی کلام قابل فہم نہیں ہوتا۔ جب وہ نظم کی شکل میں آتا ہے تو ہمیں صرف اتنی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس سے جو کچھ متکلم ہمیں بتانا چاہتا ہے ہم اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایک اور بھی ضرورت پیش آتی ہے وہاں کہ متکلم مجھ تک جو بات پہنچانا چاہ رہا ہے مجھ پر یہ بھی بات کھلتی ہے کہ اس نے اپنے کلام کے سیاق میں، سیاق کا مطلب ہوتا ہے بہاؤ، جیسے کلام چل رہا ہے، اس سیاق کلام کے اندر جو نظم جنریٹ ہوا ہے اس کے اندر جن الفاظ کو اس نے جہاں جہاں استعمال کیا ہے، سیاق کلام کے اندر، سیاق کے کلام کے نظم میں آنے والا لفظ کبھی 10 معنی پیدا نہیں کرتا، یاد رکھیے، کبھی نہیں پیدا کرتا، 10 معنی اس کے کبھی نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے وہ تنہا لفظ ہو ایک اور اس کے 2-3 معنی ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ سیاق کلام کے نظم کے اندر آتا ہے تو سیاق کلام کا نظم، وہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن ایک جبر پیدا کر دیتا ہے اور لفظ کو مجبور کر دیتا ہے اس معنی کی طرف جس میں اسے استعمال کر رہا ہے۔ نہیں، وہ اسٹرکچر آف ایکسپریشن قاری کے ذہن کو بھی مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کے وہی معنی لے جو مصنف بتانا چاہتا ہے۔ جب آپ پوری طرح سے اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ نظم کلام میں جو کلام کا فلو ہے اس کے اندر جو نظم پیدا ہوا ہے، اس نظم نے کہاں کہاں لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے اور سیاق نے آ کر اس لفظ کو کس معنی میں جکڑ دیا ہے، جب آپ اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہوتی ہے کہ آپ جو چاہے اس سے معنی نکال لیں، جو چاہے آپ معنی نکال لیں۔ قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں کہتا ہوں قاری اپنے دماغ کی تمام تر صلاحیتوں کو بھی کام میں لے آئے۔ یہاں کلام کے جو اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہے، اس کا جو نظم ہے، اس کا جو سیاق ہے، وہ قاری کے ذہن کو بھٹکنے ہی نہیں دیتا کہ اس سے کوئی دوسرے معنی لے سکے، وہ کہیں جانے ہی نہیں دے گا۔ ہاں، آپ سیاق کے نظم سے اپنے آپ کو ہٹا لیں تو پھر ایک بالکل اور بات ہے، بالکل دوسری بات ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صرف قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں تو آپ کو بالکل واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ قرآن مجید نے کہیں بھی کسی جگہ پر بھی اپنے جملے کو، اپنے کلام کو اس نے مختلف حالتوں میں اس طرح سے بیان نہیں کیا کہ قاری کے لیے سمجھنے میں کوئی پرابلم ہو، اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔